یہ سوال ہے، آیا پاکستان کے سیاستدان، جرنیل، ججز، بیوروکریٹ، مولوی، میڈیا کے لوگ عوام سے سچ بولتے ہیں؟ میری رائے یہ ہے کہ سچائیاں بڑی مختلف ہیں اور عوام کے ذہن بڑے مختلف بنائے گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر عوام کو سچ نہیں بتایا گیا، سچ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے قبول کریں، مگر عوام سے برداشت نہیں ہوتا۔ کیا واقعی عوام سے سچ چھپایا جاتا ہے؟ ایک دلیل یہ ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں اور نصاب سے تاریخ اور فلسفہ جیسے مضامین تقریباً ختم کر دیے گئے ہیں۔ تاریخ انسان کو ماضی بتاتی ہے اور فلسفہ سوال اٹھانا سکھاتا ہے۔ اگر یہ دونوں سہولتیں ہوں تو انسان مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ کشمیر کو لیتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو بی جے پی کی حکومت نے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی۔ اس کی انڈین پارلیمان نے باقاعدہ منظوری دی۔ کیس سپریم کورٹ میں گیا۔ اب یعنی 11 دسمبر 2023 کو انڈین سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پارلیمان کے فیصلے کو جائز قرار دیا۔ فیصلے میں جہاں قانونی حوالے سے کہا گیا جموں کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، آرٹیکل 1 اور 370 میں واضح ہے، اور یہ کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت عارضی تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ دفعہ 370 کے خاتمہ سے کشمیر میں دہشت گردی ختم ہوئی ہے اور امن اور ترقی کا دور شروع ہوا ہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک سخت فیصلہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے نہیں کہ پاکستانی بہت انسانی حوالے سے سوچتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ پاکستانی اس انداز سے سوچنے کے عادی ہیں کہ پارلیمان کے فیصلے کو عدلیہ اہمیت نہیں دیتی۔ پاکستانی یہ بھول سکتے ہیں کہ انڈیا جمہوری ملک ہے، انڈین آئین جمہوری ہے، لیکن انڈین سپریم کورٹ یہ نہیں بول سکتی۔ آغاز میں سوال کیا گیا تھا کہ کیا پاکستان کے سیاستدان، جرنیل، ججز، بیوروکریٹ، مولوی اور میڈیا کے لوگ عوام سے سچ بولتے ہیں؟ اب یہاں سوال یہ ہے، اب کشمیر کے حوالے سے بحثیں ہو رہی ہیں، کیا ان میں سے کسی نے عوام کو یہ بتایا ہے کہ بی جے پی کا انتخابی وعدہ تھا کہ اقتدار میں آ کر کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی جائے گی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا پاکستان کے عوام کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے کتنے مواقع کشمیر لینے کے ضائع کیے ہیں؟ میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کے عوام میں بہت کم لوگوں کے علم میں یہ باتیں ہوں گی۔ پہلا موقع پاکستان نے ضائع کیا جب ریاستوں کے حوالے سے پالیسی وضع کی جا رہی تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس کی تجویز یہ تھی کہ جمہوری اصول کے تحت ریاستوں کے عوام کو یہ اختیار دیا جائے، ریاست پاکستان سے ملنا چاہتی ہے یا انڈیا سے، اس کے لیے ووٹنگ کرائی جائے۔ لیکن مسلم لیگ کے صدر محمد علی جناح نہیں مانے اور یہ کہا کہ ریاستوں کے سربراہوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے۔ اگر عوام کو حق دیا گیا ہوتا تو کشمیر میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، زیادہ امکان تھا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرتے۔ ریاست کے سربراہ کو اختیار تھا، کشمیر کے سربراہ نے انڈیا سے الحاق کیا۔ دوسرا موقع پاکستان کو ملا نومبر 1947 میں۔ حیدرآباد دکن کا ایشو چل رہا تھا، پاکستان حیدرآباد دکن کو ساتھ ملانا چاہتا تھا، جس کے ساتھ پاکستان کی باؤنڈری بھی نہیں ملتی تھی۔ نہرو اور پٹیل نے آفر کی کہ پاکستان کشمیر لے لے اور حیدرآباد دکن میں مداخلت بند کر دے تاکہ قتل و غارت نہ ہو، لیکن پاکستان نے یہ آفر نظر انداز کر دی۔ تیسرا موقع پاکستان کو 1948-49 میں ملا، جب کشمیر کا کیس اقوام متحدہ میں گیا اور اقوام متحدہ کی طرف سے کمیشن مقرر کیا گیا۔ کمیشن نے یہ تجویز کیا کہ پاکستان اپنی تمام تر افواج اور جنگجو کشمیر سے نکال لے اور انڈیا محدود فوج ماس امن و امان کی حد تک کشمیر میں رکھے اور استصواب رائے ہو۔ لیکن پاکستان نے فوج کشمیر سے نہیں نکالی اور اس طرح استصواب رائے نہیں ہوا۔ یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کا الحاق جب انڈیا سے ہو گیا، گورنر جنرل محمد علی جناح صاحب جو کہا کرتے تھے کہ کشمیر پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں آ گرے گا، تو انہوں نے کہا ہمیں غلط گاڑی پر سوار کر دیا گیا ہے۔ یہ باتیں
چودھری محمد علی جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے بعد میں اور محمد علی جناح صاحب کے بہت قریب تھے، ان کی کتاب ظہور پاکستان میں بھی ہیں، اور شوکت حیات ان کی کتاب گم گشتہ قوم، اس میں بھی یہ باتیں کافی حد تک واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں۔ 1954 تک انڈیا پاکستان سے بہتر تعلقات کے لیے پر امید رہا، اور اس کا بہت امکان تھا کہ کشمیر پاکستان کو مل جاتا، لیکن جب پاکستان سیٹوں اور سینٹوں میں شامل ہوا تو انڈیا نے سوچ بدل لی اور نا امید ہو گیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب تک کا آخری موقع جب میاں نواز شریف پاکستان کے اور اٹل بہاری واجپئی انڈیا کے وزیر اعظم تھے، تو اس دور میں بھی بہتر حل نکل سکتا تھا جو پاکستانیوں کے لیے نسبتاً زیادہ قابل قبول ہوتا، لیکن کارگل ہو گیا، وہ موقع بھی ضائع گیا۔ بہت شکریہ۔